علی پری کے ساتھ بیڈ پر بیٹھ کر کھیل رہا تھا جب اپی مریم کمرے میں داخل ہوئی۔ ارے میرا بچہ پاپا کے ساتھ کھیل رہا ہے، وہ پری سے پیار کرنے لگی۔ علی نے مریم کو کہا، دیکھیں اپی کتنی شرارتی ہو گئی ہے۔ علی اس کے گال پر پیار کرتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ اتنے میں اپی آسیہ بھی کمرے میں آ پہنچی۔ علی، میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتی ہوں۔ علی، جی جی اپی کہیے۔ آسیہ، اپی سنجیدہ ہوتے ہوئے، علی، دل نہ مانے تو صاف صاف کہہ دینا، مگر حقیقت یہ ہے کہ امی آپ کی شادی کرنا چاہتی ہیں۔ علی کا موڈ خراب دیکھ کر، سنو علی، پوری بات سن لو، بعد میں سوچ کر جواب دینا آپ، کیونکہ آپ کی شادی کے لیے ہماری بھی کچھ خواہشات ہیں۔ علی نے کہا، آسیہ آپی، پری میری بیٹی ہے، آپ لوگوں کو احساس نہیں کہ میں کس اذیت میں ہوں۔ آپ کیسے میرے اپنے ہیں جو میری تکلیف کو بھی نہیں سمجھتے۔ میں آج بھی سپنا کا ہی منتظر ہوں اور ہمیشہ رہوں گا۔ اور پھر وہ غصے سے باہر نکل گیا۔ سپنا کی جب آنکھ کھلی تو وہ جائے نماز پر ہی سو رہی تھی۔ اٹھتے ہی اسے خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہوئے وہ نہ جانے کب تک روتی رہی اور وہیں سو گئی۔ اب وہ بیڈ کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے بیٹھی تھی اور خود کو کافی پرسکون محسوس کر رہی تھی۔ کچھ دیر بعد جب بابا دینو نے چائے بنائی تو سپنا کو دی۔ سپنا نے پوچھا، ڈاکٹر صاحب کہاں ہیں؟ تو بابا دینو نے کہا، وہ کسی ضروری کام سے صبح کے گئے ہوئے ہیں، اب کھانا لگا دوں؟ اور یہ کہہ کر بابا دینو کچن میں چلے گئے اور سپنا حیران تھی کہ آج صبح صبح ڈاکٹر شہزاد کہاں چلے گئے۔ سپنا اب آہستہ آہستہ چلنے کے قابل ہو چکی تھی۔